دل میں اگر روشنی پیدا نہ ہو تو بس ختم انسان. جب بھی کوئی انسان کی طرف معاملہ خراب ہو رہا ہو تو سمجھ جائیں کچھ نہیں کر رہا ہے، شیطان کچھ نہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے انسان کی خود قلب کے اندر اندھیرا آ گیا ہے. یہ بڑی سستی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ بڑا کوشش کرتا ہوں فجر پہ جانے کے لیے، اٹھ نہیں سکتا ہوں. میں نے بڑی کوشش کی ذکر پہ آؤں، ذکر میں آ سکتا. دل کرتا ہے جی نماز پڑھنے کو، نماز تک پہنچتا ہوں میں، پتنی میں کھڑے پھر وہاں سے ہٹ جاتا ہوں. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے لوگوں سے اپنے کانوں سے سنے ہیں، وہی دہرا رہا ہوں میں. پتہ نہیں کیا چیز ہے جی، کیا عجیب معاملہ سمجھ نہیں آ رہا. اور سوچا تھا کہ کل سے چلو مسجد میں نماز پڑھا کریں گے، نہیں جا سکے جی، پتہ نہیں کیا ہے. ابھی اس کی ریزن ڈھونڈو کیا ریزن ہے، کون دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا بتائیں. ایک گھر سے بس یہی ہم کہہ دیتے ہیں شیطان تو ایک چیز کر دیتا ہے مثال کے طور پر. ایک آدمی ہے، اس نے آپ کے گھر کو فیوز کر دیا، ختم، باقی کام تو اندھیرا کر رہا ہے. اسی طرح شیطان جو ہے آپ کے دل کو فیوز کر جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو ختم، معاملہ کچھ ہے ہی نہیں اس کو. میرا بات سمجھے آپ نہیں؟ تو یہ سب جو لوازمات ہیں، یہ اس کے مقابلے پہ گندگی شروع ہو جانا. میں تو کوشش کرتا ہوں گناہ کروں، گناہ ہو جاتا ہے، ہو جائے گا جو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں، میرے ٹیلی فون کی جگہ آپ کچھ اور پکڑ رہے ہیں، شلوار کی جگہ آپ پتہ نہیں قمیض پکڑ رہے ہیں، امامے کی جگہ آپ کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں. اندھیرا ہے. تو اسی طرح انسان اچھائی کو برائی سمجھ رہا ہے، برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے. سود کو سمجھتا ہے ترقی ہو گئی، سبحان اللہ، سود کو سمجھتا ہے ترقی ہو رہی ہے، اور نہ کھانے والوں کو سمجھتا ہے بیکار آدمی. دکانوں پہ کھڑے جو مال گن رہے ہیں اس کو کہتا ہے یہ بڑا ترقی پسند آدمی ہے، اور جو دکان چھوڑ کے جو اپنی نماز کو ادا کرتا ہے یہ سب کے عقل میں نہیں ہے، بیکار آدمی، اس کو کیا پتہ نہیں ہے یا نہیں. یہ مطلب یہ نہیں سوچتے کہ اس کی وجہ کیا ہے. عقل مند کون ہے؟ عقل مند تو وہ ہے اگر قرآن ہمارے پاس ہے جو قرآن کے مطابق چل رہا ہے، ہدایت کے مطابق چل رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ جہنم کا جو اندھیرا تھا وہ اس کے دل میں چھا گیا ہے. اس کی پرتو ہے کہ جو اس کو برباد کر رہی ہے، اس کا سایہ ہے جو اس کے دل پہ پڑ چکا ہے. یہ سب اس دل کے اندھیرے ہونے کی وجہ سے انسان جو کام کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب گناہ کی رغبت ہو، نفس شیطان غالب آنا شروع ہو جائے، سستی جس کو ہم سستی کہتے ہیں، سستی کے لفظ ہمارے منہ سے نکلنے لگے، پتہ نہیں کیوں یہ لفظ ہمارے منہ سے نکلنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ رغبت جو حرام کی طرف ہونے لگے، بری چیزیں ہمیں اچھی لگنے لگیں، تو پھر سمجھ جائیں گناہ در بدر گناہ ہونے لگے، نافرمانی ہونے لگے، تو پھر فوراً سمجھ جائیں کہ دل کے اندر اندھیرا آ گیا ہمارے، اور کوئی اس کی وجہ نہیں. تو سب سے بڑی چیز کیا ہوئی ہماری؟ خوراک ہے. اگر قلب کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اس اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی پڑے گی، اس خوراک کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ میسج دیا کہ جسے اتنا بڑا سارا دن بھوکا رکھنے کے بعد تیرا روزہ ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا، اندھیرا دور نہیں کیا جا رہا، تو یاد رکھ اس دنیا کے اندر حلال و حرام کو سمجھنا کھاتے وقت، طیب کو ہر چیز وغیرہ وغیرہ منہ مت ڈالنا، وہ سورسز استعمال نہ کرنا جہاں سے تم خوراک کما رہے ہو، کہ وہ خوراک ہی جا کے اندر کام کرے گی، خون بنے گا، جگر میں جائے گا، پت میں جائے گا، وہی تجھے آگے چلائے گا. تو دل تو اندھیرا ہو کر دے گا، تو جب دل وہ سب چیزوں کو اندھیرا کرتے چلی جائے گی خوراک. اور اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ تم خود روزہ کھولتے دیکھ لو. بولے سبحان اللہ. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پیٹ کی حفاظت کرے انسان، سب سے پہلی چیز، یہ پہلی پریکٹس رمضان نے کرائی ہے. اپنے کاروبار، اپنی نوکریاں، اپنے حساب کتاب جس قدر پاک اور صاف ہوں گے، طیب ہوں گے، آپ کے کلیئر ہوں گے،
اسی قدر آپ کا دل شفاف نورانی ہوتا چلا جاتا ہے. جی نمازیں بہت پڑھتے ہیں, ہم تو حج بہت کرتے ہیں, بس ایک چیز دیکھیں گے تمہارا سورس آف انکم کیا ہے, کھانا پینا کیا ہے, کھاتے کیا ہو, پیتے کیا ہو. بھائی دل کو روشن کرنے کی سب سے بڑی چیز کیا بتائی ہے؟ تو روزہ یہ سکھاتا ہے کہ دیکھ, اگر تم نے اپنے دل کو روشن کرنا ہے تو اپنے خواہشات کو محدود کر, ریئلسٹک بن, ان کو آگے نہ بڑھنے دے. جو چیز تیری نہیں اس کو غیری سمجھ, جو تیری اپنی ہے اس کو اپنا سمجھ. حوث نہ رکھ, لالچ نہ رکھ. دوسرا پیغام یہ دیا ہے روزے نے, کیونکہ روزے میں تم کم کر لی ہیں چیزیں, سب سے بڑی خواہش تم نے ختم کر دی ہے, تو تیرے دل کے اندر بلب جل گیا ہے, کتاب روشن ہو گیا. تو سب سے بڑی دوسری چیز رکاوٹ جو انسان کے لیے دل کو تباہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی خواہشات. گناہ کے بعد گناہ کو دہرانا, کنٹرول آف سین جو ہے, یہ بڑی زبردست چیز ہے. رمضان نے اس کی پریکٹس کرائی ہے, بڑی زبردست پریکٹس کرائی ہے کہ اگر تم نے اپنا روزہ صحیح رکھنا ہے تو گناہوں سے بچو. یہ بتایا اللہ نے کہ سب سے بہترین اینڈ آف دا ڈے جس کا روزہ ہوتا ہے, سب سے خوبصورت احسن عبادت جس کی بنتی ہے اس انسان کی بنتی ہے جس نے زبان کو, ہاتھ کو, نگاہوں کو, جسم کو, سوچ کو گناہوں سے بچایا ہوگا. آخری سب سے بڑی چیز رمضان کہتا ہے میں سب سے قیمتی اور اہم چیز تمہیں دیتا ہوں, اور وہ سب چیز کی تمہارے قلب کو روشن کرنے کا سب سے بڑا بلب ہے, وہ کیا ہے؟ سو نیک. بزرگان دیں گے یہ رمضان کے سب سے عظیم تحفہ ہوتا ہے جس دعا آپ کے دل کو روشن کرتا ہے.